الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ الحمدللہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج 18واں سبق ہے۔ نمبر 1 قرآنی آیت، معجزات اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا۔ اور وہ بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کرے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا، اور پھر تو بہائے اس کے بیچ نہریں چلا کر۔ اور کئی چیزوں کا اس آیت کے اندر مطالبہ کرنے لگے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل كنت الا بشر رسول، آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں تو صرف ایک، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسول، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں تو صرف ایک بشر ہوں بھیجا ہوا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ معجزات اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ فعل ہے۔ اور آگے حقیقت معجزہ عقائد میں آ رہا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ حدیث شریف نمبر 2، مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ نمبر 3 عقائد، حقیقت معجزہ۔ معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ معجزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں نبی کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لیے معجزے کو شرک کہہ کر معجزے کا انکار کرنا، یا معجزے سے دھوکہ کھا کر انبیاء اکرام علیہم السلام کے لیے مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ دونوں بھی غلط ہے۔ ایک تو انبیاء اکرام علیہم السلام کو مختار کل ماننا یہ بھی غلط ہے، اسی طرح قادر مطلق ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط ہے، چونکہ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، تو اسی لیے معجزے کا انکار بھی نہیں کر سکتے شرک کہہ کر، اور اسی طرح معجزے کو معجزے سے دھوکہ کھا کر انبیاء اکرام علیہ السلام کو مختار کل بھی نہیں کہہ سکتے۔ معجزات انبیاء اکرام علیہ السلام، انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سام بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت نماز میں پشت کی جانب، پیٹھ کے پیچھے کی جانب سے سامی کی طرح دیکھنا، یہ سب برحق ہے۔ نمبر 4 مسائل و احکام، مفسدات نماز، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہے۔ چند مفسدات نماز یہ ہے۔ نمبر 1 نماز میں کلام کرنا، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول چک کر ہو، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز فاسد ہو ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2 سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے ارادے سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اس جیسا کوئی لفظ کہنا۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا، یا چھیننے والے کو یرحمک اللہ کہنا، یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 کسی بری چیز پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5 درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف اس طرح کے الفاظ کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ نمبر 7 قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8 قرآن کریم پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ نمبر 9 عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا جسے دیکھنے والے سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اسے عمل کثیر کہتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 کھانا پینا جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 11 2 صفوں کی مقدار برابر چلنا،
نمبر 12 قبلے کی طرف سے بلا عذر سینے کو پھیر لینا۔ نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 14 صدر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے۔ نمبر 16 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائے۔ نمبر 17 بالغ آدمی کا نماز میں قیقہ یعنی آواز زور کے ساتھ آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18 امام سے آگے بڑھ جانا۔ نمبر 19 تکبیر تحریمہ کے وقت لفظ اللہ کے الف کو بڑھا دے کر اللہ اکبر، اور اکبر کے شروع میں الف بڑھا دیا اور اللہ اکبر پڑھنا۔ اسی طرح اگر اکبر کی با کو بڑھا کر اور اللہ اکبر کہنا، ان تمام چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسنون دعا پانی پینے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ باتیں سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔